خطرے کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے تمام حواس کو مجتمع کیا اور اس چیز کا اندازہ کرنے لگا کہ خطرہ کس طرف سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا جنگل میں جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں سے کچھ ہی دور خطرہ تھا جو کہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے مہر اور خدیجہ سے کہا، اب ہم لوگوں کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ دونوں مزید آرام کرنا چاہتی تھیں مگر میرے کہنے پر وہ دونوں اٹھ بیٹھیں اور میں ان کو لے کر اس سمت کی طرف بڑھنے لگا جو مجھے خطرے سے دور لے جا سکتی تھی۔ میں ان دونوں کے ساتھ چلتا ہوا جنگل میں ایک طرف بڑھنے لگا۔ جیسے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ میں خطرے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں خطرے کی حد سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ اب یہاں پہنچ کر ہم تینوں ہی کافی تھک چکے تھے، اس لیے میں نے بھی مدیحہ اور مہر کے ساتھ یہیں پر آرام کرنے کا سوچا۔ اس جنگل میں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی گھاس تھی، صاف شفاف اور انتہائی خوشگوار احساس کی حامل۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس جنگل میں کسی بھی جگہ پر مہر اور خدیجہ کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ آسانی کے ساتھ ہم تینوں لیٹ جاتے تھے اور سو بھی جاتے تھے۔ ہم تینوں کیونکہ تھک چکے تھے اس لیے اس جگہ پر ہم لوگ بیٹھ گئے اور پھر ہم لوگ آنکھیں بند کر کے اپنی اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ میں سوچنے لگا ابھی کل تک ہم لوگ کراچی سے حج کے لیے نکلے تھے اور آج کے دن ہم اس ویران جنگل میں ہیں، بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو لوگ جہاز کے پاس رک گئے تھے ان کو کچھ امداد ملی تھی یا نہیں۔ ہمارے ساتھ جو 3 لوگ اور چلے تھے پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ گئے تھے۔ مجھے تو صرف اتنا پتا تھا کہ اس گھنے جنگل میں جس میں ابھی تک ہمیں کوئی درندہ کوئی پرندہ بھی دکھائی نہیں دیا تھا، بس ہم 3 لوگ تھے اور ہمارے سامنے یہ بڑا بڑا گھنا جنگل تھا۔ سب قدرت کا کرشمہ ہے، کل تک ہم لوگ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ اس صورتحال میں بھی ہم سب کو پریشان تو کر رکھا تھا مگر ایک امید پر ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ مہر اور خدیجہ کو بھی ہمت دینی تھی۔ مہر میری بیوی تھی، مدیحہ اب ہم دونوں کی ذمہ داری تھی اور مجھے کسی بھی حالت میں ان دونوں کو ان کی منزل تک پہنچانا تھا۔ میرا دماغ ابھی تک اس ادھیڑ بن میں تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر خطرے کا احساس ہونے لگا۔ اب کی بار یہ احساس بہت ہی قریب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے مہر اور خدیجہ کو اٹھایا مگر دونوں نے کہا اب وہ مزید نہیں چل سکتی، وہ بہت تھک گئی ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ میں نے ایک طرف بہت سے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ تھے تو انسان نما مگر یہ انسان نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے قد 7-8 فٹ تھے، ان کے چلنے کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی، ان کے چہرے انسانوں سے مشابہ ضرور تھے مگر وہ انسان بہرحال نہیں تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مہر اور خدیجہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور دونوں ہی اٹھ کر میرے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ میں نے زمین پر پڑی لکڑ کی ایک موٹی لاٹھی اٹھا لی۔ میرے دیکھا دیکھی مہر اور خدیجہ نے بھی ایسا ہی کیا، زمین پر سے لکڑی کی کچھ لاٹھی وغیرہ اٹھا لی۔ اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑی کے ٹوٹے ہوئے ہتھیار پڑے تھے جن کو لاٹھی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب وہ انسان نما مخلوق ہمارے بہت قریب آ چکی تھی۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، تقریباً 12 یا 13 رہے ہوں گے۔ ہم اگرچہ ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے مگر اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم ان کا سامنا کریں، اور پھر وہ ہمارے بالکل ہی پاس پہنچ گئے مگر وہ اس طرح ہم سے لا تعلق تھے جیسے ہم پر وہاں پر موجود ہی نہیں۔ وہ بالکل قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور ہم لوگ اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔
ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے ہم کو بالکل دیکھا ہی نہیں۔ اس بات نے مجھے مہر اور مدیحہ کو تجسس میں مبتلا کر دیا اور پھر ہم لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی، وہ چل نہیں رہے تھے اور ہم تقریباً بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ہمیں ہماری ساری تھکن بھول چکی تھی، بس ایک ہی بات ہمارے ذہن میں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں کیوں نہیں دیکھا ہے۔ ہم اس انسان نما مخلوق کا پیچھا کرتے کرتے کافی دور نکل آئے، حتیٰ کہ جنگل بھی ختم ہو گیا اور ہم ایک انتہائی حسین وادی میں پہنچ گئے۔ یہ وادی بہت ہی زیادہ حسین تھی، انتہائی خوبصورت وادی تھی یہ۔ یہاں پہنچ کر وہ عجیب و غریب مخلوق پتہ نہیں کہاں اوجھل ہو گئی۔ ہم نے بہت تلاش کیا مگر وہ سب لوگ نہ ملنے تھے اور نہ ملے۔ اب ہم تینوں نے وادی کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس وادی میں پانی کے چشمے تھے، ہر طرف پھلوں سے بھرے درخت تھے جہاں دنیا بھر کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹی پہاڑی ٹیلے تھے، جن پہاڑی ٹیلوں کے اندر غار بنے ہوئے تھے۔ یہ غار اندر سے انتہائی صاف ستھرے اور اس قابل تھے کہ ہم اپنی رہائش اس میں رکھ سکتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ہی سارا بندوبست کیا گیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ کوئی خاص اہتمام ہے جو ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ ہم تینوں ہی اس جگہ کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے مدیحہ اور مہر سے کہا، یہ سب اتنا عجیب ہے، آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ مخلوق وہ کہاں گئی؟ کیا اس مخلوق کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ہم کو اس وادی تک لے آئیں؟ اور پھر وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وادی کیا ہے اور اس قدر پھل دار رہنے کی جگہ، پانی کے چشمے، یہ تو کوئی طلسم کدہ ہے۔ مگر یہ ہے کیا؟ ہم تینوں ہی اپنی اپنی جگہ کسی سوچ میں تھے اور پھر آخر کار ہم سب نے جو بھی تھا اس کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک غار کو اپنے رہنے کے لیے پسند کیا، اپنی رہائش کے لیے پسند کیا اور پھر اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار صاف ستھرا تھا مگر ہمارے پاس بستر کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی جس کو ہم اوڑھ سکتے یا بچھا سکتے۔ یہاں پر بھی غار کے اندر بالکل ہلکی ہلکی گھاس تھی۔ ہم لوگ اسی پر لیٹ گئے اور پھر ہماری آنکھ لگ گئی۔ کیونکہ ہم سب تھکے ہوئے تھے اس لیے تینوں ہی سو گئے۔ پتہ نہیں کب تک ہم لوگ سوئے رہے اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مدیحہ اور مہر غار میں نہیں تھی۔ میں نے سوچا دونوں باہر ہوں گی اور پھر میں بھی غار سے باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے مہر اور مدیحہ کو دیکھا، دونوں ہی ایک جگہ کھڑی تھیں۔ میں مدیحہ اور مہر کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دونوں چشمے کے پاس کھڑی تھیں اور دونوں بے حد ڈری ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب میں نے ان کی حالت دور سے ہی محسوس کی تو میں بھاگتا بھاگتا ان دونوں کے پاس گیا۔ وہ پانی کے چشمے کو دیکھ کر ڈر رہی تھی کیونکہ پانی کے چشمے سے خون ابل رہا تھا۔ وہ دونوں اسی بات سے ڈر رہی تھیں۔ میرے وہاں پہنچنے تک سارا پانی کا چشمہ خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ کوئی عام خون نہیں تھا کیونکہ یہ خون مسلسل لاوے کی شکل میں ابل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس خون کو گرم کر رہا ہے۔ اور پھر اچانک وہ ہوا جو میرے لیے مصیبت بھی تھی اور کسی حد تک راحت کا باعث بھی تھا۔ جی ہاں، میرا خطرے کا الارم میرے اندر کے خطرے کا ایک مرتبہ پھر بولنے لگا۔ اچانک اس قدر شدید خطرے کا احساس ہونے لگا۔ ابھی میں یہ محسوس کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ یہ خطرہ کس طرف سے آئے گا، مگر مجھے کچھ محسوس ہو اس سے پہلے ہی ابلتے ہوئے خون کے چشمے سے ایک ہاتھ باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا اس ہاتھ نے مہر کا بازو پکڑا اور مہر کو اپنے ساتھ چشمے کے اندر لے گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر مدیحہ کی حالت خراب ہو گئی۔ ایک لمحے پہلے مہر ہمارے پاس موجود تھی مگر اب نہیں تھی۔ چشمہ مسلسل خون کی طرح ابل رہا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مہر کی ایک ہی چیخ ہم نے سنی تھی جب خونی ہاتھ نے اسے پکڑا تھا۔ اس کے بعد سے مہر کی کوئی چیخ بھی ہم کو سنائی نہیں دی تھی، مگر میرے اندر سے رہ رہ کر ایک آواز مسلسل آ رہی تھی
کہ مہر ہمیں مل جائے گی۔ مدیحہ کی حالت تقریباً بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر مدیحہ کا بازو تھام لیا اور اسے فٹافٹ چشمے سے ہٹا کر دور لے آیا۔ میں اپنی بیوی مہر سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے چاہتا تو اس خون آلود چشمے میں کود سکتا تھا، مگر میرے اندر ایک آواز تھی کہ مہر کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر مجھے مدیحہ کا بھی دھیان رکھنا تھا۔ اگر میں مہر کے پیچھے چشمے میں کود جاتا تو مجھے اس وادی میں مدیحہ اکیلی رہ جاتی۔ خیر میں مدیحہ کو اس چشمے سے دور لے آیا، مگر یہ کیا تمام پہاڑی اور تمام پہاڑ غائب ہو رہے تھے۔ ہم نے اپنا گھر کہاں پر بنایا تھا اس کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ ہم تو چشمے کی طرف متوجہ تھے، لیکن یکا یک یہاں پر سارا منظر ہی بدل گیا تھا۔ مدیحہ تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس سے ایک جھنجھوڑ کر اٹھایا اور مدیحہ سے کہا ہوش کرو، اور ساتھ ہی ایک تھپڑ میں نے مدیحہ کو جڑ دیا۔ میرے تھپڑ کے لگنے سے مجھے مدیحہ کے حواس بحال ہونے لگے۔ مدیحہ ہوش میں آ گئی۔ پہلے میں نے اس سے معذرت کی، پھر سے ارد گرد دیکھنے کا کہا۔ اس نے اپنی نظر گھما کر وادی کی طرف دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ وادی ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی اجاڑ کھنڈر تھا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی غار، نہ ہی کوئی درخت، نہ ہی پانی کے چشمے، اور خون پانی کے چشموں سے ابل رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال ہم دونوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ اوپر سے مہر بھی غائب ہو چکی تھی۔ مدیحہ نے مجھ سے مہر کا پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ جیسے ہی چشمے میں گری اس وقت سے ابھی تک واپس نہیں آئی، اور جتنی دیر میں ہم چشمے کی طرف متوجہ تھے اتنی دیر میں ساری وادی بدل گئی۔ ہر طرف ہمارے لیے سب سے اچھی ایک بات یہ تھی کہ اس وقت ہر طرف روشنی ہو رہی تھی۔ ہمیں روشنی میں مہر کی تلاش بھی کر سکتے تھے اور یہ ساری وادی کا راز بھی جان سکتے تھے۔ اگرچہ رات تھی مگر روشنی ہو رہی تھی۔ بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی تھی، کوشش کرنی تھی۔ اور پھر میں نے مدیحہ سے کہا ہمیں مہر کو تلاش کرنا ہے اور اس وادی کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہے۔ یہ بات ابھی جاری تھی کہ ایک بار پھر خطرے کا احساس بڑی زور سے ہونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر مدیحہ کا بازو پکڑ لیا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ اس بار مدیحہ کو کوئی چیز نہ لے جائے، مگر خطرے کا الارم مجھے وادی کی طرف سے آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خطرہ چشمے کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اس بار خطرہ مجھے وادی کی طرف سے تھا، اور میں اس خطرے کو اپنے سے بہت قریب محسوس کرنے لگا۔ اب میں نے مدیحہ کو بتانا مناسب سمجھا۔ میں نے مدیحہ سے کہا ہم پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا مصیبت ہے، مگر اس وادی کی طرف سے کوئی مصیبت بہت جلد نازل ہونے والی ہے، جس سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اپنی طرف بڑھتا ہوا۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہوں تو بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ساری ایک پراسرار وادی ہے، اس لیے جہاں بھی جائیں گے خطرہ تو ہوگا۔ پھر اس وادی میں میری مہر مجھ سے چھین لی ہے، مجھے مہر کا بھی پتہ کرنا ہے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ وہی مخلوق جو دیکھنے میں انسان نما تھی مگر وہ انسان نہیں تھے، مگر ان کے قد انسانوں سے بہت ہی بڑے تھے۔ ان کا ڈیل ڈول بہت زیادہ طاقتور تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چلتے پھرتے ہاتھی ہوں۔ ایک بار پھر ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ اب کی بار وہ ہمیں دیکھ بھی رہے تھے اور ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ ان سب نے اپنے ہاتھوں میں مختلف نوعیت کے ہتھیار اٹھا رکھے تھے، ایسے ہتھیار جو ہماری جان لینے کے لیے کافی تھے۔ مدیحہ اس صورتحال سے ڈر کر واپس چشمے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرے پاس بھی اب کوئی چارہ نہیں تھا، میں بھی مدیحہ کے پیچھے ہی لپکا۔ اس مخلوق نے ہمارا پیچھا زور و شور سے کرنا شروع کر دیا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میرے سر پر آ رہے ہیں۔ مجھے اپنی موت اپنے سامنے محسوس ہونے لگی، اور پھر مدیحہ کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل چشمے میں جا گری۔ اس کا چشمے میں گرنا ہی تھا۔ میرے پیچھے آتی ہوئی عجیب و غریب مخلوق رک گئی اور سب چشمے کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اس چشمے سے خوفزدہ محسوس ہو رہے تھے۔ میں چشمے کے بالکل کنارے پر تھا، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ان تمام کے چہروں پر پریشانی اور مصیبت صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر ان سب نے چشمے سے الٹی سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چشمے سے کافی دور چلے گئے۔ مہر کے پیچھے پیچھے اب مدیحہ بھی اس خونی چشمے کے اندر جا چکی تھی۔ اب اس عجیب و غریب پراسرار وادی میں صرف میں اکیلا رہ گیا تھا۔
میں وہیں چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس قدر عجیب صورتحال سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، مگر کیا کرتا، یہ ماحول مجھے مسلسل ڈرا رہا تھا۔ میں بھاگنے والوں میں سے بھی نہیں تھا، مگر ماحول مجھے بھگا رہا تھا۔ مدیحہ اور مہر کے چلے جانے کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر آخر کار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کسی طرح اس وادی سے باہر نکل جانا چاہیے۔ میں اس وادی سے واپس جنگل کی طرف جانے کا سوچنے لگا، اور پھر میرے قدم خود بخود جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک ایک بار پھر سے میرے لیے الارم بجنے لگا۔ یہ خوشی کا الارم تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھ سے کوئی خوشی ملنے والی ہے، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد یہ خوشی کا الارم کس لیے؟ یہ خوشی کا احساس اب مجھے کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تو میں اپنے اس خطرے اور خوشی والے احساس سے ہی تنگ آ گیا تھا۔ نہ جانے قدرت نے میرے اندر یہ احساس کیوں رکھا تھا، مگر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بہرحال اس عجیب و غریب حالت میں، جب کہ ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی، مجھ جیسے عجیب و غریب شخص کو خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس خوشی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مہر کو خونی چشمہ نگل گیا، مدیحہ کو بھی اسی چشمے میں مجھ سے چھین لیا، اور میرا من تھا کہ خوشی کے شادیانے بجا رہا تھا۔ میرے اندر سے رہ رہ کر آواز آ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے۔ وہ پانی کا چشمہ